ریکارڈڈ ہسٹری میں شارٹ سٹوری رائٹرز میں بہت بڑا نام، اسے تصوف میں بھی بہت بڑا نام مانا جاتا ہے، روحانیت میں بھی بہت بڑا نام مانا جاتا ہے، اور روحانیت کے لٹریچر میں بھی بہت بڑا نام مانا جاتا ہے، وہ ہے جلال الدین رومی کا نام۔ رومی کی مثنوی، جسے مثنوی رومی کہتے ہیں، وہ اتنی طاقتور کتاب ہے کہ دنیا کی کتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ اور رومی کی کہانیوں کی طاقت یہ ہے کہ اس میں چھوٹی سی کہانی میں ایک بڑا سا سبق پوشیدہ ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہوتی ہے، اس کہانی میں کوئی سبق ہوتا ہے۔ میں اس کہانی کی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے ایک کہانی رکھنے لگا ہوں جو میں نے کسی کتاب میں، کسی لٹریچر میں کہیں پڑھی، اور یہ کہانی مجھے بڑی کلک کی، اور اس میں سے بے شمار لیسنز نکلتے ہیں۔ کہانی یہ ہے، پرانے وقتوں میں ایک استاد کا ایک شاگرد، ایک پیر صاحب کا مرید پیر صاحب کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ پیر صاحب مجھے کوئی خیر کا رستہ دیجیے، مجھے کوئی ہدایت کا رستہ دے دیجیے، میں ایسا کیا کروں کہ میں خیر کے رستے کا مسافر بن جاؤں۔ پیر صاحب اس کی بات کو سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کے لیے تمہیں چلہ کاٹنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں جی کون سا چلہ کاٹنا پڑے گا؟ پیر صاحب اللہ کا نام اسے بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلانے جنگل میں چلے جاؤ اور تمہیں 11 دن تک یہ روز اتنی کوانٹٹی میں یہ روز پڑھنا ہے، اور 11 دن کے بعد یہ چلہ مکمل ہو جائے گا، اور 11 دن کے بعد جب تم واپس نکلو گے اس جنگل سے تو کسی پگڈنڈی پہ تمہیں کوئی شخص ملے گا۔ ممکن ہے اس وقت تمہاری حالت یہ ہو کہ تمہیں پیاس لگی ہو، بھوک کی وجہ سے برا حال ہو، اور تم تھکاوٹ کی وجہ سے اور نیند کی کمی کا شکار ہو، تم سے وہ ساری آپشنز پوچھے گا کیا چاہتے ہو، لیکن تم اس کی ساری آپشنز کو ریجیکٹ کر کے ایک چیز کو ٹک لگا دینا، اس سے مانگ لینا، اور وہ ہے علم۔ وہ شخص اللہ کا وہ نام جو پیر صاحب نے بتایا ہے اس کو لکھتا ہے ایک چٹ پہ، جنگل میں جاتا ہے، اسی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور 11 دن گزر جاتے ہیں اور وہی معاملہ ہوتا ہے۔ 11 دن میں بھوک پیاس، اس کی شدت، کھانا ختم ہو جاتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، نیند کبھی سو رہا ہے اور کبھی جاگ رہا ہے، اور آخر کار وہ 11 دن مکمل ہوتے ہیں، اور وہ 11 دن کے بعد اپنا واپسی کا سفر شروع کرتا ہے۔ تو واپسی کے سفر پہ ایک پگڈنڈی پہ ایک نورانی چہرے والا شخص اسے مل جاتا ہے، اور وہ شخص اسے دیکھتے ہی کہتا ہے کہ جو تمہاری حالت ہے حکم کرو، میں تمہارے لیے کیا کروں، پانی چاہیے پانی مل جائے گا، کھانا چاہیے کھانا، آرام چاہیے، جو چاہیے بتاؤ۔ اسے اسی وقت وہ خیال آتا ہے کہ پیر صاحب نے اس مشکل کی گھڑی میں مجھے یہ بتایا تھا کہ تم نے سلیکٹ کرنا ہے، تو کس چیز کو سلیکٹ کرنا ہے؟ علم کو سلیکٹ کرنا ہے۔ ابھی آپ نے علم کے ورڈ کو نہیں بھولنا۔ اس ساری کہانی میں سے ایک جو ورڈ ہے جس میں سے لیکچر نے آگے چلنا ہے وہ علم ہے۔ وہ حالت اندر دیکھیے، جسم کی ضرورت ہے پانی، خوراک، آرام، اس سب چیزوں کو نظر انداز کر کے اس وقت ریکال کرتا ہے کہ پیر صاحب نے کیا کہا۔ یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے، جو گائیڈڈ ہوتا ہے یا جس کے ساتھ گائیڈ ہوتا ہے، اس گائیڈ کے ساتھ چلنے والے کے لیے ایک بڑی آسانی ہے۔ جس وقت میں نفس ٹیمپٹیشن دیتا ہے، راغب کرتا ہے، اس وقت میں اپنے استاد کا جملہ ہدایت کا رستہ دے دیتا ہے۔ اب لگی تو پیاس ہے، لگی تو بھوک ہے، جسم میں تھکاوٹ کی انتہا ہے، لیکن وہ ریکال کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایک طرف مجھے گائیڈ کیا گیا، اور اس حالت میں کہا گیا ہے کہ میں نے کیا مانگنا ہے؟ علم مانگنا۔ وہ اس مشکل کی گھڑی میں نفس کی ٹیمپٹیشنز کو، اپنی بنیادی ضرورتوں کو چھوڑ کے علم کا سوال کر دیتا ہے۔ وہ علم کا سوال کرتا ہے، نورانی چہرے والا شخص کہتا ہے آنکھیں بند کرو، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، اور اس کے بعد اسے جھٹکا سا لگتا ہے، کہانی ہے، وہ ہاتھ ہٹاتا ہے اور کہتا ہے علم تمہارے پاس چلا گیا۔ اب وہ علم ایک ایسی چیز ہے، علم ٹینجیبل نہیں ہے، روٹی ٹینجیبل ہے۔ انٹینجیبل ٹینجیبل کا ورڈ ذرا ڈکشنری میں آج سے ایڈ کر دیں۔ ٹینجیبل وہ ہے ہر وہ چیز جو آنکھ سے دیکھی جا سکتی، آنکھ سے دیکھی جا سکتی چیز ٹینجیبل ہے۔ انٹینجیبل وہ ہے جو آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی۔ مثلا برکت آنکھ سے دیکھی نہیں جا سکتی، محسوس کی جا سکتی۔ اللہ کا فضل، ھذا من فضل ربی، فضل آپ محسوس کر سکتے ہیں، دکھا نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے۔ ماں کی بیٹے سے محبت ہے، باپ کی شفقت ہے،
اس محبت اور شفقت کو یہاں بیٹھ کے آپ محسوس کر سکتے ہیں. والد اور والدہ دنیا میں ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں, وہ کھچ جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے یہ انٹینجبل. آپ کی اولاد ہے, صاحب اولاد ہے, آپ کو اپنی اولاد سے محبت ہے, یہ ٹینجبل نہیں ہے. اولاد ٹینجبل ہے, وہ محبت ٹینجبل نہیں ہے, انٹینجبل. اندر پیاس لگی ہوئی ہے پانی کی, انٹینجبل ہے. پانی ٹینجبل ہے, لیکن جو تڑپ اور پیاس ہے وہ کیا ہے, انٹینجبل. تو وہ علم مل جاتا ہے. تو وہ نورانی چہرے والے بزرگ سے پوچھتا ہے کہ وہ علم کہاں پر ہے. اس نے کہا یہ علم جو تمہارے اندر چلا گیا ہے, جو تمہیں دکھ نہیں رہا, یہ کہیں نہ کہیں تمہیں محسوس ہو جائے گا یہ علم ہے. یہ کہیں نہ کہیں بالکل ایسی جیسے تیراک کو تیراکی آتی ہے اور وہ چلتے پھرتے نہیں محسوس ہوتا, لیکن تیراک کو پانی میں پھینک دیا جائے تو اس کی یہ ابیلٹی پانی میں تیرنے کی وہ سامنے آ جاتی ہے, وہ خفیہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح اس نے کہا اچھا شاید دھوکا ہو گیا, مجھے روٹی مانگ لینی چاہیے تھی, مجھے پانی مانگ لینا چاہیے تھا, مجھے آرام کے لیے بستر مانگ لینا چاہیے تھا, میں نے مانگا تو علم مانگا. بس اس کشمکش میں وہ چل رہا تھا, اور کشمکش میں چلتے چلتے وہ آگے جا رہا تھا. تو کچھ کوس آگے جانے کے بعد ایک بستی آ گئی. اب بستی کا شام کا وقت تھا, رات بالکل شروع ہونے والی تھی. اس بستی میں وہ گرتا پڑتا پہنچا, ایک دروازے پہ اس نے دستک دی. دروازہ کھلا, چہرے کی گرد اور جو حالات تھے, سامنے جو شخص تھا اس نے کہا حکم کرو. خیر ہے, دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کہا پیاس بڑی لگی, اگر آپ پانی دے دیجئے تو بڑی عنایت ہوگی. اس نے کہا آپ بیٹھو, مجھے مسافر لگ رہے ہو. اس نے بٹھایا, نہ صرف پانی دیا بلکہ روٹی بھی لے آیا. اس نے کہا جی روٹی ابھی پکی ہے, 2 پکیاں ایک آپ کھا لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں. اس نے کہا آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. اس نے کہا ہاں جی میں بڑے دنوں سے میں نے سفر کی. اس نے بتایا نہیں میں چلا کاٹ کے اور علم لے کر آ رہا ہوں جو دکھ بھی نہیں رہا. اس نے کہا آپ آرام کر لیجئے, آج رات یہاں ٹھہریے, صبح میں آپ یہاں سے چلے جائیے گا. بڑا حیران ہوا کہ اتنا مہربان شخص ہے. کھانا کھایا, نیند اتنی آئی تھی کہ وہ سو گیا. جب سویا تو رات کے پچھلے پہر میں اس کو آہو بکا کی, رونے دھونے کی, چیخنے کی آوازیں آنا شروع ہوئی. اور وہ آوازیں اتنی بلند تھی کہ اٹھ کے بیٹھ گیا. اٹھ کے بیٹھا تو اس نے اپنے میزبان کو بھی اٹھایا دوسرے کمرے میں سے. اس نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ اس نے کہا یہاں پر ٹرائبل سسٹم ہے, ٹرائبز بنے ہوئے ہیں, قبیلے بنے ہوئے ہیں. ہمارا جو قبیلہ جس بستی میں ہم رہتے ہیں, اس بستی کے سردار کا بیٹا بیمار ہے, اور یہاں رواج یہ ہے کہ جب کوئی بالکل بے بس ہو جاتا ہے بیماری کی وجہ سے, تو اس کو جیسے جنازے کی چارپائی ہوتی ہے اس طرح بیمار کو چارپائی پہ ڈال کے پورے قصبے میں گھمایا جاتا ہے رات کے وقت میں. اور لوگوں سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ شاید آپ میں سے کوئی علاج جانتا ہو یا کوئی دعا کر دے, شاید کسی کی اللہ سن لے تو یہ صحت یاب ہو جائے. اس شخص نے جس کو علم ملا ہوا تھا, اس نے کہا کہ اگر ہو سکے تو اپنے سردار کو کہو وہ مجھے اپنا بچہ لا کے دکھا دے. تو وہ چارپائی تھوڑی دیر کے بعد اس کے سامنے آ گئی. اس نے بچہ دیکھا. بچہ دیکھتے ہی جیسے کوئی بلنک کرتی ہے چیز, ایک دم سے کوئی چیز بلنک کی, اور اسے خیال آیا کہ فلانی بوٹی جو جنگل میں ہے, اگر اس کا ارک اس کے منہ میں ڈالا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس نے فوری طور پہ جو بلنک کیا تھا آئیڈیا وہ کہہ دیا. اس نے کہا جی وہ ارک اس کے منہ میں ڈالیں گے ٹھیک ہو جائے گا. صبح تک وہ بوٹی اور ارک ارینج کیا گیا, منہ میں ڈلا, بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا. سارے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا کمال ہو گیا, ایسا کیا کمال ہو گیا. اب یہ کمال دیکھنے کے بعد جو سردار تھا وہ بڑا امپریس ہوا. اس نے کہا یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. اسی شام, ابھی وہ بستی میں ہی تھا, واپس نہیں گیا تھا, اس بستی اور اس قبیلے پہ کسی اور قبیلے اور بستی نے حملہ کر دیا. حملہ کیا تو یہ شخص دور سے بیٹھا دیکھ رہا تھا, اور یہ بستی کے سارے مجاہد غلط چال چل رہے تھے. اس نے وہیں سے روک کے جو کمانڈ کر رہا تھا اس کو بلایا اور کہا کہ تمہاری کمانڈ ہی غلط ہے, اگر اس طرح سے کرو تو فتح مل جائے گی. انہوں نے ویسے کیا, اور چند گھنٹوں کے بعد اس بستی کے سارے سپاہی جیت گئے. پھر سردار تک اطلاع پہنچی. سردار نے اس شام اس کو بلایا اور کہا کہ 2 واقعات ایسے ہو چکے ہیں. ایک واقعہ میرے بیٹے کو صحت ملنا, اور دوسرا واقعہ یہ ہماری لڑائی میں جیت. میں نے یہ نیت کی تھی کہ اگر یہ 2 کام ہو جائیں تو جس کی وجہ سے یہ 2 کام ہوں گے میں اس کو اپنی سرداری گفٹ کر دوں گا. اس نے اس کو اپنی سرداری گفٹ کر دی. کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے.